بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سوال ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، اس کے باوجود پنجتن پاک کا نام تو میرے بڑے بھی لیتے تھے، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں۔ آپ اس کو مذہبی بحث میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہوں نہیں عالم۔ البتہ آپ نے کہا قرآن اور سنت کے مطابق، میں جتنی دیر لنگر کر رہا ہوں تو مولوی اسحاق صاحب مولانا ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کا ایک بیان ہے 10-12-15 منٹ کا، وہ آپ لگا دیں، میں اس کے بعد ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن اور سنت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو عالم ہیں، وہ قرآن اور سنت سے بول رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت بول رہے ہیں۔ میں پہلے ہی بتا دوں، وہ اپنے بولتے ہوئے آیت نمبر سورہ آل عمران کی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آیت نمبر بولتے ہیں، اس طرح وہ کہیں بول گئے ہیں، میں نے اس میں کلپ میں دیکھا ہے، وہ میں کریکشن کر دوں کہ وہ میں نے چیک کی ہے، تو ویسے تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ سورہ آل عمران کی 11ویں آیت نہیں، وہ 61ویں آیت کا حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ پوری بات کر رہے ہیں، پہلے ان کی بات سن لیں، اور وہ اس تفسیر سے اور اس سیرت سے ریفرنس دے رہے ہیں ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی لکھی گئی، یہ یعنی پہلے 100 سالوں کی کتاب ہے، جو سیرت ہے، سیرت النبی ہے، اس میں اس واقعے کا حوالہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بات ہے، اور اس میں سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کو سن لیں، باقی بات میں بعد میں کر لیتا ہوں۔ وہ کلپ ان کا لگا دیں تاکہ جو آڈینس باہر دیکھ رہی ہے نا، وہ 11 منٹ وہ سن لے، آپ لوگ لنگر بھی کر لو، ان کو بھی دکھا دیں جو جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، ان کے بیچ میں سے سوال اٹھتے ہیں۔ بات پہ مجھے اعتراض ہے، وہ لکھ گئے ہیں کہ آپ بڑی چالاکی سے، پتہ نہیں خفیہ طریقے سے ان جاہلوں کو شیعہ کر رہے ہیں، تو آپ عالم ہیں، طالب علم کہہ رہے ہیں، عالم بھی ہیں، آپ کو جاہلوں کی کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ جاہلوں کو گھومنے دے، گمراہ جدھر بھی ہو رہے ہیں، آپ تو صاحب علم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے، میں اس کا جواب مولانا اسحاق صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ سن لیں، اس کے بعد میں باقی بات کر لیتا ہوں۔ ہوں اب اج سال کی 24 تاریخ ہے ذی الحج، آخری جمعہ، اگلا جمعہ محرم الحرام چاہنا، یہ تاریخ اس لحاظ نہ بھی بالکل یادگار تاریخ ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی دا بہت اہم واقعہ جہاں قرآن نے اعلان کیتا سی پیش آیا۔ یہ 24 ذی الحج چھوٹی گل نہیں، مباہلہ کا دن ہے، بہت بڑا مسلمانوں لیے سمجھو نا تعظیم دے لائق کہ نصارہ نجران آئے، عیسائیاں دا وفد آیا، انہوں دے سردار آئے، کافی دیر باتاں چیزاں نبی علیہ السلام نہ ہوئیاں، مناظرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے، انہوں نے آخیا نہیں وہ خدا تے خدا دا بیٹا جدا باپ کوئی نہیں، زندہ آسمان سے چڑھ گیا، مردے زندگی دے اور خدا کی ہونا۔ حضور علیہ السلام نے بہت انہوں نے دلیلاں دتیاں، بحثاں کیتیاں، مگر گل کوئی نہیں بنی۔ اخیر اللہ تعالیٰ نے قرآن تو اتاریا مباہلہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے 11ویں آیت ہے سورہ آل عمران دی کہ جے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اینیاں دلیلاں آن تو بعد بھی اللہ دے رسول چرنا جھگڑا کری جاندے نا، تے ہن فیصلہ کن گل یہ ہے، یہ بھی لوگ اپنی قوم بڑے مقدس اور پارسا گنے جاندے، ولی سمجھدے عیسائی ہیں، عام نہیں یہ لوگ، تے سردار بن کے آئے نجران تو اللہ دا پیغمبر ہون دا دعوے دار ہے، ہن انہاں نوں یہ کہہ بیاؤ پھر آپ اپنے بیٹے بلا لیجیے، اپنی عورتاں بلا لیجیے، تے آپ بھی میدان چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اگے آجزی نال گڑ گڑا کے دعا کریے، تے جڑا جھوٹا گروہ تے اللہ دی لعنت ہو، اللہ دا عذاب آ جائے، انہوں تباہ کر دے اللہ۔ ہن یہ روحانی مقابلہ ہی رہ گیا، مسئلے دی گل نہیں۔ مباہلہ بہل چن کے بے ہے لام عربی جڑا ہے یہ لعنت دا معنی دیندا، اللہ تعالیٰ کسی دے لعنت کے بہلا ہو، اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دی، تو مباہلہ ہو چن کے کہ دونوں پارٹیاں پھر اللہ دی عدالت پیش ہو جائیں۔ ہن جدوں یہ گل بات آئی
تو امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جناب پہلی سیرت حضور دی لکھی فرماؤندے انم لما دعاهم الى المباہلہ قالوا حتی نرجع وننظر. اللہ دے رسول جدوں یہ دعوت دیتی انہوں نے آخیا یا رسول اللہ سانو مہلت دیو اسی یہ غور و فکر کر لیں. فلما تخالوا قالوا للعاقب وکان ذا رائم یا عبد المسیح ماتنا. جدوں اکلے ہوئے علیحدہ ہوئے اپنے سردار نو جڑا انہوں دا وڈا لاٹ پادری سی اور عالم سی انہوں نے کہا عبد المسیح تو ہن دس تیری کی رائے. مسئلے تے گئے مک ہن تے گل خدا تے چلی جانی اسی بھی اللہ نو مننے یہ بھی منتے اللہ تے نہیں نا گنگا بولا انہیں تے فیصلہ ہن کر دینا ہن جو کرنا چاہیے دس. فقال واللہ لقد عرفتم یا معاشر النصارى ان محمد النبی مرسل. انہیں آخیا عیسائیاں دی جماعت تانوں پکا پتہ تے پہچان دے جے تسی کہ محمد اللہ دا بھیجا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ مینوں شک ہے نہ تانوں کہ پک تے سانوں ہیگا پیغمبر خدا دا تے اوہی ہے جدی خبراں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے گئے. وقد جاءکم بالفصل من امر صاحبکم. تے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تسی گل کر دین وہ خدا دا بیٹا اس بارے انہیں دو ٹوک گلاں کہیاں نہ تے انہاں گلاں دا ہی سانوں جواب پواوندا ایویں اسی اڑی کری جے عقل نہ بھی گلاں ٹھیک ہے بن باپ پیدا ہونا خدا ہون دی کوئی نشانی. آدم علیہ السلام دا نہ باپ نہ ماں. قرآن نے آخیا انہوں ڈبل رب منو. پھر عیسیٰ علیہ السلام دی کم از کم ماں ہی ہے وہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی گلاں نہیں جے مردے زندے کیتے وہ بھی تسی خود اپنی بائبل منتے جے الیاس علیہ السلام مردے زندے کیتے ہے الیاسا نے کیتے ہے. یہ معجزے جڑے اللہ اپنے نبیوں نوں دیندا اپنی قدرت نال یہ خدا ہون دی کوئی نشانی. تو اس آخیا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو کچھ اس بندے نے کیا ہے بھی فیصلہ کن گلاں تے ہن جاننے بھی پیغمبر ہے. واللہ ما باہلا قوم النبیین قطو فعاشا کبیرہم ولا نبت صغیرہم. تے اللہ دی قسم جس قوم نے بھی کدی پیغمبر دے مقابلے چاہ کے اللہ دے سامنے دعا کی تھی نا مباہلا اور بد دعا نہ انہوں دا وڈا کوئی زندہ رہا تے نہ کہ چھوٹی نسل دا کوئی بچی بچہ دنیا ہو جاندی ہے تباہ. اگے بھی امتاں بھگت گئیاں. ولا ان فعلتم لتہلکون. تے جے کام کیتا نا مسئلے دی گل ہور سی تسی نہیں بچنا ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَا دِينِكُمْ وَالْإِقَامَةَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اے سورہ آل عمران دی 11ویں آیت تفسیراں پڑھی ہے. چھوٹا جا واقعہ نہیں بہت بڑا معجزہ ہے. چند پھٹنا بڑا. انہیں 60 تو زیادہ عالم سی جنہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. انہیں آخیا جے تسی نہیں ہٹ دے اپنے ہی دین نو پسند کرنا اور اسے دے جمے رہنا فواد رجل اس بندے نہ صلح کرو ون صرف الابلاد جان چھڑا کے اپنے علاقے نو واپس مڑو. مبالا کوئی نہ کرے اور رہنا ککھ نہیں بالکل بربادی ہو جانی. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غدا محتدن الحسین آخذا بیض الحسن و فاطمہ تمشی خلفہ وریاں خلفہ. اللہ دے رسول ہے دسن لئی تے تسی تے یمنوں سدنے نا میری طرفوں تانوں شک نہ رہے میں کہتا تے میں دی تیار نہیں. رسول اللہ نکلے اس وے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ نے گود چکیا حسن دا ہاتھ پڑیا سی فاطمہ پیچھے ٹری آوندی سی علی او دے پیچھے ٹریا آوندا. وہ یقول اذا انا دعوت فمنو. اللہ دے رسول علیہ السلام آخیا جدوں میں دعا کی کہ تسی چاہاں نے آمین کہنا. فقال اسقف نجران یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوها لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکان لا زال. عیسائی عالم نے اپنے ساتھیوں نے آخیا خدا دے بندیو مینوں ایسے چہرے نظر آ رہا ہے. ایک آپ پیغمبر سے چاہ رہے پہ جے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دعا کرتی نا کہ پہاڑ نو اپنی جگہ تو ہٹا دے تو پہاڑ ہٹ جائے. ایک کام ہونا خراب ہے. یہ جنہوں لے کے آیا یہ بھی کوئی اچے ہے کہ خود پیغمبر بھی اچا. یہ مقابلے دے کام جڑا نا بالکل بربادی ہو جانی. فلا تباہلو خدا دا نام منو جے مینو عالم من دے جے تم مباہلہ نہ کرو فتہلکو ہلاک ہو جاؤ گے. ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ. تے قیامت دے دن زمین تے کوئی عیسائی نہیں رہنا. بالکل اللہ نے اس امت دا نشان مٹا دینا. آ گئے پھر فقالوا یا ابا القاسم کہنے لگا قاسم دے ابا. نبی علیہ السلام دا وڈا بیٹا سارا تو قاسم ہی سی. اس تو آپ نے ابو القاسم کیا جاتا. رائے اللہ نباہلہ کا اساں یہ فیصلہ کیتا ساڈی یہ رائے بنی ہے کہ اسی بد دعا تیرے مقابلے نہیں کرنا. مباہلہ تو اسی ہار گئے کوئی نہیں کرنا. ون نقرہ کلا دین کا تے تو اپنے دین تے رہ اسی یہ بارے کوئی بات نہیں کر دے. ونثبت علی دیننا تے اسی اپنے دین تے قائم رہنے تو سانو نہ مجبور کر. قال فاذا بیتم المباہلہ فاسلم. آپ نے کہا اگر مباہلہ نہیں کر دے اسلام لائو. یقول لکم مال المسلمین وعلیکم مالین. تو وہی
چیزاں جڑیاں ثواب ملن گے جڑے مسلمان اور وہی تواڈے فرائض ہون گے جڑے مسلمانوں دے برابر ہو جاؤ گے. فابا انہاں آخیا نہیں یہ ساری قوم نہیں مننا. قال فإني أناجزكم میں جنگ کروں گا تواڈے. فقالوا لا ما لنا بحرب العرب طاقہ. انہاں آخیا عرباں جنگ لڑن جوگے بھی اسی نہیں، اینی ساڈے تے ہمت نہیں تواڈے لشکر دا مقابلہ کریے. ولکن نصالحک علی اللہ تغزونا ولا تخیفنا ولا تردنا عن دیننا. اسی صلح کرنے اس گل تے کہ ساڈے تے چڑھائی نہ کرو، سانوں ڈرائیو نہ، سانوں ساڈے دین تو پھیریو نہ. یہ دے بدلے چلا نودے علیک کل عام الف اللہ. اسی ہر سال تانوں 2000 جوڑا جڑا جہے 2 کپڑے ہوندے سوٹ ہی پورا قیمتی یہ ادا کریں گے. الف فی سفر 1000 سفر دے مہینے دیا کریں گے. والف فی رجب اور 1000 جڑاؤ رجب دے مہینے. وسلاسین درناریۃ من حدید تے لوہے دی 30 زرہ جڑیاں اے میں تانوں اپنے فوج دی امداد واسطے اس طرح دیاں گے، وہ امانت ہوگی. حضور نے آخیا جی واپس لوٹاؤں گے، دباؤں دے نہیں. فسال عمل ذالک آپ نے اس گل تے انہاں نال صلح کر لی. چلو زبردستی کسی نوں کلمہ نہیں پڑھاؤنا، اگر تسی جنگ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے. وقال والذی نفسی بیدہ ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران. تو فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، تباہی نجران تے چک گئی. انہاں دی ریاست دی تباہی لین بدل چھا گئے سی. ولولا ان لمسخو قراتم واخلا دی. اگر اے خدا دی قسم میرے مقابلے لعنت دی دعا کر دے تے بندر اور سور بڑھاتے جاتے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا نازل کرنا لمسخو قراتم والا خنازیر ولا ترم علیہم الوادی نار. کہ انہاں دی ریاست جڑی سی اگ نہ پڑ کٹنی، سارے درخت تک سڑ جانے سی. ولا وستاصل اللہ نجران واہل حتی الطیر علی رؤوس الشجر. تے نجران تے اتھے دے رہن والے حتی دے درختاں دے پرندے بھی جڑے سی اللہ تعالیٰ نے جڑوں تباہ کر کے رکھ دینے سی. ولا ما حال الحول علی النصارى کلہم حتی یعنی ایک سال بھی نہیں سی گزرنا کہ سارے ہلاک ہو جانے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ولا مرت مرحل من شعر اسود. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے صحیح مسلم دی روایت کہ رسول اللہ نکلے اس وقت کالی کملی آپ تے کالی کملی جڑی ہر وقت نہیں سی حضور لئی پھردے، یہ بھی ایویں گل بنی کالی کملے نہیں، اس وقت شعر اسود جڑی آپ دے اوتے چادر سی مرحل، اوتے اونٹاں دے کجاوے بھی تصویر بنی سی اور نال کالے رنگ دی. فجال حسن فادخلو حسن آئے انہوں نے داخل کر لیا. ثم جال حسین فادخلو ثم فاطمہ ثم علی ثم قال انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. آیت قرآن دی پھر آپ نے پڑھی کہ اے میرے گھر والے اللہ دا پکا ارادہ کہ تواڈے تو ہر طرح دی پلیدی نو دور کر دے تے تانوں پاک کر دے. جویں پاک کرن دا حق دنیا نے پائے تو 5 دن پاک کر لے کہ 5 سی حضور نے دعا منگی ہونے جو مرضی کو ہے تو گل ٹھیک ایسا ہی ہوئی کہ حضور نے آخیا پاک کر دے جڑے میری چادر چاہے. فین قلتا اے امام محمود مشکری رحمۃ اللہ نے ایک سوال اٹھایا، تواڈے ذہن بھی پیدا نہیں ہویا ہونا، میرے نے بہت سوال اٹھایا کہ مقابلہ تے رسول اللہ دا اور پادری دا سی، یہ بال بچی کدے نہیں لیاونے. فین قلتا ما کان دعاء المباہلۃ الا لیتبین القاسم من ومن خصم. اگر تو یہ سوال کریں کہ مباہرے کی دعوت اس گل نہیں تھی نا کہ نبی علیہ السلام اور آپ دے مد مقابل سے جڑا جھوٹا ہے وہ ظاہر ہو جائے، اللہ دی لعنت ہو جائے تے سچے دا بھی پتہ لگ جائے. وذالک امر یختص بی وبمن یکاذب. اور یہ تعلق تو رکھتا ہے اس آدمی نا جڑا وہ نبی ہون دا دعوے دار ہے تے جڑا انہوں جھوٹا آندا گل تے انہاں دعاں دی. بال بچے جڑے حضور دے انہوں نے کی کرنا، وہ نہ دے اسی نبی ہیں حضور نو مندے ہی نا، امت ہی مندی، بال بچے کی کر دیتے. فما مانا ضب میں ابناء والنساء. تو بچے عورتاں جڑا آخیا میں بھی لیاؤنا تے تسی بھی لیاؤ، یہ کی مانا؟ قل تو ذاک آقد فی الدلالۃ علی ثقۃ بحال وسیقان صدق. تو امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یہ اس پاروں کہ بال بچے بھی نال لے آنے جڑے ہے اس شے نو ثابت کرن تے بڑا ہی دخل ہے کہ اس بندے نو اپنے حال تے اور اپنی سچائی تے پورا یقین کہ صرف آپ نہیں آندا میرا کنبہ ہی ماریا جائے اگر میں جھوٹا ہواں. ہے سسرا اعلیٰ تاریخ عزت و افراد کبدی و حب الناس ذالک کہ جدوں اینی جرت کر لی ایڈی دلیری کہ اپنے عزیز اپنے دل دے ٹکڑے اور اپنی سارے جہان دے لوگوں تو پیارے بھی میدان تے لایا میں تے گزارا میرا نام و نشان ہی دنیا تو مل گیا. اس تو وڈی وہ سچے ہونے دی اپنے تے کی بھروسہ. ولم یکسر اعلیٰ تاریخ نفس لہو صرف اپنے آپ کو ہلاکت نہیں پیش کیتا، اپنے سارے پیارے بھی لیا تے بالکل میرے آ بھی ٹکڑے جڑے نا
افلاز کبے جگر دے ٹکڑے والا سکتے بکذب خصمی تے دشمن دے جھوٹا ہون تے اتنا یقین حتی یہلک خصم و محبتی و عزتی ہلاک استحصال تمت المبار کہ جے بھئی یہ مباہلہ ہو جائے تو نکلے جھوٹا تے پھر صرف تو ہی نہیں تیرا تخمی دنیا تو مارا جائے جی میں نا وہ تخمی مٹ جائے فرمایا ایڈی وڈی گل ہے کلے کلے تو ہو رہا ہے جڑا آندا بھائی میرا دنیا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے یہ تو پکی ہور کی گل ہے وہ اپنے آپ سچا سمجھدا تے دشمن جھوٹا سمجھدا وخسر ابناء والنساء لانهم اعز الاهل وارثكم بالقلوب پھر امام زمخشری فرمایا تفسیر ہوا جس بارے موضوعی صاحب لکھا دنیا ساری نے لکھیاں مگر زمخشری تو اگے کوئی نہیں لکھ سکیا ایسا عربی دا عالم جمیا کہ آج تک دنیا محتاج ہے کہ زمخشری نو پوچھے کہ قرآن چ لفظ کیوں آیا جار اللہ فوندا چھڈ کے اپنا شہر زمخشر مکے جا کے بہ گیا اتنے ہی مریا اللہ دا پڑوسی نان محمود ہے تو فرماؤں دے کہ پھر سارے چو پیاریاں چو بھی بیٹے اور عورتاں اسا قرآن نے کیوں آکھا کہ بیٹے لے آؤ تو عورتیں لے آؤ لِأَنَّ مَعَزُّ الْأَهْلِ وَأَرْسَكُهُمْ بِالْقُلُوبِ کیونکہ بیٹے اور عورتاں انسان نو سب تو زیادہ عزیز ہوندیاں اپنے گھرانے چوں اور دل نال بھی انہاں دا پیار بہت ہوندا وَرُبَّمَا فَدَاهُمْ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ وَهَارَ بِدُونِ حَتَّى يُقْتَلَ آندا بیٹے تے عورتاں تے ایسی شے کہ کئی مرتبہ آدمی اپنی جان ہار دیندا اور انہوں بچاؤ واسطے قتل ہو جاتا مگر آتا میں اپنے بچوں اور اپنی عزت تے حرف نہیں آؤں نا غیرت مند لوگ چاہے کرنے اپنی جان نو گھٹ سمجھ دے انہوں بچاؤ لی کر دے وہ من سمت کانو یسوکون مانفسم از آئین فی الحروب لتمنا من الحرب آندا اس تو ہی تو ویکھدا کہ عرب دے غیرت مند لوگ جدوں سمجھے نے اس جنگ تو نہیں دوڑنا اسے اپنی عورتوں نال لے کے جاندے تاکہ پتہ لگے بھی بغیرت ہی ہوگا جڑا ہن میدانوں نٹھو گا ورنہ عورتوں دا وجود انہوں پھر نٹن تو روک لیندا سی آندے نٹ کے یار کدھر جانا عزت پھڑا کے جانا اس تو عورت آندا اور بچے جاننا پیارے وسمون زادتنا برواہم حمات الحقائق اور عرب لوگ جڑے سی ایسے لوگوں جڑے اپنی جان دے کے اپنی عزت کی حفاظت کرتے سی انہاں دا نام ہی انہوں نے رکھیا سی حمات الحقائق یہ حقائق کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں عورت تو بڑی حقیقت کی ہے یہ اپنی عزت پھڑا کے دوڑ چلیں وقدمہم فی الذکر علی انفسہم اللہ ینبئ علی مکان و قرب منزل ہن قرآن مجید اپنے آپ دا بعد ذکر آیا کہ میں بھی آؤں گا تو میرے نال تسی بھی اپنے آپ آخیا پہلا بیٹے لے آنے تو آندا بیٹیاں اور عورتوں اپنے آپ تو اللہ نے پہلا ذکر کرتا وقدمہم فی الذکر علی انفسہم لینبئ علی مکان و قرب منزل آندا بیٹیاں اور عورتوں اپنی جان تو پہلا رب نے ذکر کیتا کہ بندے نو انہاں نال بہت زیادہ پیار ہوندا تے قریب میں واقعی بندہ چاہندا میری نسل تے دنیا تے چلدی رہے ہاں ولی یوزنا بین مقدمون علی الانفس مفضون بیا اور یہ بھی دسن لئی کہ آدمی اپنی جان قربان کر سکدا تے فدا کر سکدا مگر بچے اور عورتوں بچاؤنا چاہندا اے آخری بات ہے جو پھر فرمائی وفی ہے دلیل اللہ شے اقوا من علی فضل صاحب الکساء علیہ السلام آندا اس تو بڑی دلیل کسے بندے دی اکھاں کھولنی نہیں لبنی کہ کملی والوں تو بڑا کوئی ہوندا تے رسول انہوں لے کے جاندا تے قرآن انہاں دا ذکر کردا ہن سڑ جان گے کئی اور کئیاں نوں اگاں لگنے پر کیتا کی جا کہ پیغمبر خدا اس مقابلے کنہاں نال لے کے گیا علی تے فاطمہ حسن حسین وفی ہے دلیل لا شیء اقوا من آندا اے دلیل اور یہ تو بڑی کبھی کوئی شے بھی نہیں دنیا تے من اللہ فضل ہے صاحب الکساء علیہ السلام کہ کملی کون لوگ سی جنہاں نے پیغمبر خدا نے آکھیا تو انہاں نے آکھیا چہرے نے دعا کی پہاڑ ہل جانے وفی ہے برہان واضح اللہ سیاد نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نال دے وچ دلیل واضح بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہون کوئی شک ہوندا تے ایڈی وڈی جرت نہ کر دے تے کافر بھی سمجھ دے جھوٹا ہی کر لو دعا تے بھج کے نہ جاندے لانہ لم يرد احد موافق ولا مخالفن وذاب الى ذلك کیونکہ آندا نہ کسی مسلمان نے نہ کسی عیسائی نے کسی بھی نہیں لکھیا کہ ہاں وہ تیار ہو گیا سی ملی سب منتے بھی بھائی اس مقابلے تو دوڑ گئے آندا اس تو بڑی کوئی دلیل نبی علیہ السلام دے سچے ہون دی بھی نہیں تے انہاں دی شان دی بھی اس تو بڑی کوئی کبھی دلیل اس پاروں پیغمبر خدا بار بار کیا کہ حسن حسین علی اور فاطمہ جڑے نا یہ جنت اللہ نے جڑا مینوں مقام دینا وہ جی ہونے یہ ساڈیاں حدیثاں پڑھیاں یہ بھی بیان ہو گیا
یہ بھی تو نہیں بس یہ کیمرے میں تو نہیں آ رہی چیزیں تمہارے. ایک کام ہونا خراب ہے یہ جنہوں نے لے کے آیا یہ کوئی اچے ہے یہ خود پیغمبر بھی اچا یہ مقابلے دے کام جڑا نا بالکل وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب تفسیر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن چار کو لے کے آ رہا ہے یہ بھی اونچے ہیں. عالین کہتے ہیں سب سے اوپر والے جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جمع میں آتا ہے ایک سے زیادہ ہیں. تو قرآن میں اللہ کریم نے یہ ان صاحب کا نام تھا ڈاکٹر عبد الوحید صاحب. تو عبد الوحید صاحب آپ کی مہربانی ہے آپ نے بڑے پیارے انداز میں مجھے تنبیہ بھی کی ہے اور واقعی میں تو ایک ڈاکٹر ہوں اور سورہ رحمان کا علاج یا یہ روحانی ایک طریقہ علاج جو ہے اسی کی بات کرتا ہوں. بیچ میں یہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور پنجتن پاک کا نام لیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا میں کیونکہ بہرحال ایک ٹوٹا پھوٹا مسلمان ہوں کو بہت عالم نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ علم نہیں ہے میرے پاس. میں نے فالتو علم سے ہمیشہ پناہ مانگی ہے جو مجھے تنگ کرے میرے فائدے کا نہیں ہے انسانیت کے فائدے کا نہیں ہے. الٹا میرے دماغ میں خناس جو بھر دے اور ایسا گدھا بنا دے جس کے اوپر کتابیں ہی کتابیں لدی ہوں تو اللہ ایسے علم سے بچائے. تو اس میں وہ لفظ یوز کر رہے ہیں خود ہی کہ وہ پادری کہہ رہا ہے. اگر آپ نے غور سے اس کلپ کو سن لیا ہے تو آئی وش کہ پوری قوم ہم میں سے بہت سے مسلمان ان کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی 61 آیت ہے. یہ شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں شیعہ بنا رہا ہوں تو اللہ کے بندے شیعہ کہتے ہیں ساتھی کو. میں نے کیا کسی کو بنانا ہے. تو یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے شیعان ابراہیم کے ساتھی. ٹھیک ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ آپ نے مولانا صاحب کی زبان سے اور شروع کی سیرت کی کتاب تفسیر کی کتاب ترجمے کی کتاب جو پہلی سیرت لکھی گئی ہے اس میں سے بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے جو سرکار پہ اس وقت ہی شروع میں لکھی گئی. اور ساتھ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ موجود ہے اور اس کے اوپر شیعہ سنی وہابی جو بھی جتنے مسالک ہیں ان کا اس واقعے کے بارے میں 61 آیت کی ترجمے تشریح اس کا محل وقوع کے بارے میں کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہے جی. ہاں وہ چلو یہ تو ایک پڑھا لکھا پی ایچ ڈی کا بچہ اسکالر ہی آ گیا بیچ میں. تو پی ایچ ڈی کو جو آپ پی ایچ ڈی تھے بائی چانس کاکا آ گیا بیچ میں. اس کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے میں کاکا ہی کہتا ہوں. عمیر جی عمیر آپ کچھ کہنے لگے تھے. سوری ٹو انٹرپٹ. اصل میں نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی نفس مصطفیٰ یعنی علی المرتضیٰ. ہاں جی نفس کا لفظ اللہ قرآن میں وہاں یوز کیا نا کہ تم اپنے نفس لے کے آؤ اور نفس کی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لا رہے ہیں. میں بات وہی کر رہا تھا لیکن آپ بتائیں بولیں. جی دا پوائنٹ اس کی ترتیب چل رہی تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنے عورتوں کو لاؤ اور پھر اپنے نفسوں کو. آگے آنا چاہیے تھا رجالنا و رجالکم. ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں تم اپنے مردوں کو بلاؤ. لیکن یہ کہہ کے فرمایا انفسنا ہم اپنی جان کو بلا لیتے ہیں وہ انفسکم اور تم اپنی جان کو بلا لو. تو جیسے وہ مولانا اسحاق صاحب نے بھی کہا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے 6220 کوئی بھی اس کو گوگل کر سکتا ہے اور 6224 سے 6229 تک یہی حدیث بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کے بعد سے ہم میں سے کوئی شخص بھی علی ابن ابی طالب کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا.
اور یہ جو اللہ نے لفظ فرمایا یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، انت منی و انا من کا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہی چار ہستیاں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سیدہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے۔ اور مولا حسین کے لیے بھی فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ تو مطلب ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ لفظ منی نے بتایا ہے کہ محمد جیسے، من و عن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے بولا بالکل ایسے ہی ہے، ارسپیکٹیو آف سیکریٹیرینزم، شیعہ سنی سے ہٹ کے یہ قرآن ہے، یہ حدیث اور صحیح مسلم ہماری کتاب ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں اور حضرت عمر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث، اللہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اپنی نبوت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کو رکھا ہے۔ تو اس میں مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم مر بھی جائیں تو ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ صرف اور صرف ان کے لیے کیا۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے۔ مطلب اگر حضرت عمر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کبھی یہ خواہش، میرے اندر کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لیں، سوائے 2 دن کے۔ ایک یہ دن تھا جب اللہ نے فرمایا وانفسنا وانفسکم، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا تھا، کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں جب خیبر کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس دن میرے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ کاش میرا نام لے لیا جائے، لیکن سوائے علی ابن ابی طالب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کا نام نہیں لیا۔ تھینک یو۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں خام خواہ جس بات کو آپ نہیں جانتے اس میں بحث لمبی کرنے کی بجائے اگر آپ خود تحقیق کر لیں، آپ خود پڑھ لیں، آپ میرے سے سوال یا میرے پہ اعتراض کرنے سے پہلے صرف قرآن کریم کی ہی تحقیق کر لیتے نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے رجوع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور احادیث تو اس کے بعد میں آتی ہیں، سنت سرکار دو عالم کا سارا عملی قرآن ہے۔ اب اس میں اللہ کے واضح لفظ ہیں، انہیں کہو کہ اس میں ایک اور جواب بھی ہے، اس آیت میں ایک اور بات کا جواب ہے جو کچھ لوگ بڑا طنزاً کہتے ہیں کہ جی نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، تو یہ بیٹی سے سید کیسے چل پڑے؟ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی یہ آیت اور نبی کریم کا عمل، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے کوئی بیٹے نہیں ہیں؟ بیٹے ہوئے تھے، فوت ہو گئے، حضرت قاسم فوت ہو گئے۔ تو اس وقت جب یہ آیت آ رہی ہے اور یہ مباہلہ، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ عام مناظرہ نہیں تھا، یہ نجران سے یہ عیسائیوں کے بھی جس میں کہہ لے کہ بابے تھے، بڑے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور جس بندے کو وہ لے کے آئے تھے وہ اسپرچولی بڑا اسٹرانگ آدمی تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی لے کے آئے اور وہ سارے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے آئے تھے کہ آپ کہتے تو ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، اگر آپ کے پاس کتاب کا علم ہے تو آپ ثابت کریں، نہیں تو ہماری کتاب کو مان لیں، اور ہماری کتاب اور عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا بلکہ وہ خدا بھی کہتے تھے، ان میں سے خداوند بھی کہتے تھے۔ تو اس پہ وہ دلیل دیتے تھے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دلیل کی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی آیت میں، اسی قرآن میں اللہ نے حضرت اسی سورہ میں اللہ نے حضرت آدم کی مثال دے دی ہوئی ہے اور بی بی حوا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے؟ تو وہ دلائل تو ٹھیک ہے چل رہے تھے، یا مردہ زندہ کر دینا تو اس سے پہلے بھی کچھ انبیاء کر چکے تھے، ابھی کچھ اولیاء سرکار کی امت میں سے کر چکے ہیں، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ مردہ زندہ کر دینا اللہ کی اجازت سے اللہ کا کوئی بھی بندہ جو ہے، یا قرآن میں واقعات ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا ہی مارا تو مردہ زندہ ہو کے مقتول بتانا شروع ہو گیا میرا یہ قاتل ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اس بات کو مان لو۔ اس بات پہ بحث تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ ہی ہے اور انسان کے روپ میں آیا اور یہ سب کچھ۔ اس بات پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ غلط یا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور ادھر سے سرکار انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بات آپ لوگوں تک غلط پہنچی ہے اور آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں، اب آپ اپنے علم میں، اپنے دین میں، اپنے ایمان میں صرف یہ کریکشن کر لیں کہ انہیں اللہ کا نبی مانیں،
ان کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ انہیں نبی ہی مانیں۔ یہ ساری بحث یا دلائل یا مناظرے کے باوجود نہ وہ مانے، ٹھیک ہے، اور نہ ایمان لائے، تو تب اللہ کریم کی طرف سے یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ تو مباہلے کا لفظ جو ہے یہ عرب میں اور ان علاقوں میں آخر میں یہ فیصلہ کیا جاتا تھا، اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی تھی جس میں سائیں کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا ان کو ادھر اس واش روم لے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ نیچے سیڑھیاں مشکل جائیں گے، آپ ادھر چلے جائیں۔ تو آپ کو تو میں نے بڑا کیا نام تھا ماہ آپ کا ہیں لیلو ماں کا نام بھی ڈفرینٹ ہی ہے۔ تو لیلو ماں ریسنٹلی یہ مجھے ملی ہیں، یہ ان کے میاں ہیں، دونوں بڑے پیارے سے سادہ سے لوگ ہیں، لیکن بہت خوفناک بھی ہیں، سادہ اتنے ہیں نہیں ہیں۔ لیلو ماں میں کلینک پہ ایگزامن کرتا ہوں نا، تو میں عموماً مریض کے سر پہ بھی تھوڑی دیر کو ہاتھ رکھتا ہوں، اور یہ واحد مریض ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا آگے سے اس حالت میں، ٹھیک ہے۔ عموماً مجھے پتہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جس حالت میں کہ زور سے کر لیتے ہیں جو ان کی حالت ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ میں نے زور نہیں کیا، میں نے ان کی مان لی، ٹھیک۔ تو اب آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن تو نام ان کا مجھے بڑا پیارا لگا، لیلو ماں، ٹھیک ہے۔ آپ خود بہت پیاری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی نہیں، آپ خود ہی بتا رہی ہیں آپ پیاری ہیں، ہمیں تو تب پتہ چلا کہ آپ پیاری ہیں۔ اللہ نے آپ کو بنایا اور آپ ہمیں بڑی پیاری لگی ہیں، آپ ہیں پیاری، ٹھیک۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مباہلہ، مولانا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ میں اس میں لعنت ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم دونوں اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت۔ کسی بھی بات پہ ایسا پھڈا ہو گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام دے رہے ہیں یا کوئی ایسی، اور یہ بہت بڑی بات تھی، یہ دین اور ایمان کی بات تھی، مذہب کی بات تھی، تو سرکار دو عالم نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی وقت مقرر کر لیں یا ابھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آیت میں حکم تھا کہ انہیں کہو کہ تم لاؤ اپنے بیٹے اور میں لاتا ہوں اپنے بیٹے۔ اب نبی کی کوئی بیٹے نہیں ہے ایز سچ، جو حیات ہیں، زندہ ہیں، کوئی بیٹے نہیں ہیں، بی بی پاک فاطمہ ہیں، ان کے آگے سے نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے جو بیٹے ہیں، مولا علی کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں، اور میں لاتا ہوں اپنی عورتیں اور تم لاؤ اپنی عورتیں، اور میں لاتا ہوں اپنے نفوس کہہ لیں یا انسان کہہ لیں، نفس کہہ لیں، نفس کا لفظ ہے انسان، انفسنا، میں اپنے سانس لاتا ہوں یا اپنا دل لاتا ہوں یا اپنا بندہ لاتا ہوں، میں اپنا بندہ لاتا ہوں، تم اپنے بندے لاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اور ہم اکٹھے ملیں گے اور اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور ایک ہی دعا ہوگی دونوں پارٹیوں کی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت، سادی سی بات ہے۔ اب یہ دعویٰ، اتنی بڑی دعا ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، یا تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو جھوٹا تو ہے اور اس کو پتہ ہے کوئی اللہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونا، تو چلو کہہ دیو، ٹھیک ہے، جس طرح بہت سے لوگ ٹی وی پہ بھی یا کہیں بھی یا میڈیا میں آ کے جھوٹی بھی قسم اللہ کی کھا جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، جب جانتے بوجھتے، بہت ہی بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا ہوتا، کئی بار میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ خود سے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ میں نے یا میرے بڑوں نے یا ہم نے ایسے قسم کھا لی تھی، قرآن پہ کھا لی تھی، اللہ کی کھا لی تھی، اور فلاں جگہ سے تو ہم سچے ہو گئے تھے یا دوسرے کو جھوٹا کر لیا تھا، لیکن یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے اب ہمارے بچوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے، اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں کہو کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس سچ ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس سچ ہے اور تم اس پہ قائم ہو، تمہارا ایمان ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ ہی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات جو آخر میں مولانا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں، میں تو پہلے دن سے کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے نہیں ہیں، وہ لے کے جا رہے ہیں امام حسن اور حسین کو، تو انہی بیٹوں سے پھر نسل چلے گی آگے۔ کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ جہاد ہے جہاں پہ ٹوٹل یا ختم ہو جائے گا یا ہمیشہ رہے گا پھر، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ شہادت دینے کا ٹائم ہے، یہ گواہی دینے کا ٹائم ہے،
اس اللہ کی من و ان گواہی دینے کا ٹائم ہے، خود کو پیش کر کے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے پہ لعنت ہو جائے، اور اگر ہم سچے ہیں تو پھر تمہارے پہ لعنت ہو جائے۔ اور لعنت کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ حضور نے خود جو ڈسکرائب کیا ہوا ہے، اور وہ پادری بھی جو کہہ رہا ہے ان سب کو کہ نجران کی کیا ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے گا، ہماری امت ہی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح کی حرکت نہ کر دینا، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ اور اب پہلے تو انہوں نے وقت مانگ لیا کہ جی کل شام یہ اتنے بجے تک، جیسے اس ٹائم پہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہوگا یا عصر کا وقت یا جو بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم پھر اگلے دن مولا حسن، حسین، بی بی فاطمہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7-8 بیویاں اس وقت موجود ہیں، اور بڑی بڑی زبردست صحابیہ بھی ایسی موجود ہیں جو جنگوں میں بھی شامل ہوئی ہیں، جنہوں نے جنگوں میں تلوار بازی بھی کی ہے مردوں کے شانہ بشانہ۔ 1-2 ایسی صحابیہ تھیں جو حضور کی اجازت لے کے جنگ میں بھی لڑی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم ایک 18-20 سال کی بی بی پاک فاطمہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور مولا علی 22-23 سال کا لڑکا وہ ساتھ ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے کاکا عمیر کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اس دن بڑی خواہش کی کہ شاید ہمارا نام آئے، تو مرد ہی لے کے جانے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق بڑے زیرک اور بڑے سمجھدار، حضور نے ہر جگہ ساتھ رکھا، انہیں لے جاتے۔ سیدنا عمر کی بات، انہیں بھی پنچایت میں 18ویں 19ویں نمبر پہ تھے عرب کی پنچایت میں، عالم فاضل قسم کے آدمی تھے، پڑھے لکھے۔ ان کے مشورے یا ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ بدر کے بعد جو قیدیوں والا واقعہ ہے اس میں اللہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اگر صرف یہی بات تھی، لیکن بات وہی ہے کہ یہاں پر ٹوٹل بات ہے کل ایمان اور ٹوٹل پاک ہونے کی۔ تم نے اعتراض کیا میرے پہ، میں تو پاک نہیں ہوں اور نہ تم پاک ہو، قیامت تک اتنا پاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے پہلے بھی قرآن میں کہا ہے ایک نبی کو کہ میں نے چاہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اب پاک کر دوں۔ جب اللہ نے انہیں اٹھا لیا تب اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے پاک کروں۔ تو میرے پہ مر رہا ہے نا، تو جو میرے پہ مر گیا، جو بجلی کی تار سے جو چپک کے مر گیا ہے وہ کرنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا کرنٹ ہی۔ اب یہ اللہ کے اوپر یہ تو جان دینے کے لیے لکھ رہے ہیں، تو وہاں سرکار دو عالم نے کسی XYZ کسی کو بھی نہیں ساتھ لیا، یہ کہ این ٹائم پہ اپنے بیوی بچے پیچھے کر لیں، اپنا خانوادہ پیچھے کر لیں، کسی اور کے اوپر لعنت ڈلوا دیں۔ کیوں نہیں؟ انہیں پتہ ہے۔ پلس یہ دعا کرنی ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، یہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ تو یہ وہ سچے ہیں جن کی لائف میں قطرہ بھی کمی نہیں ہے۔ یہ کل ایمان کا واقعہ ہے۔ یہ باقی بھی سب کے درجے ہوں گے، ٹھیک ہے، باقی سب حضرات بھی، صحابہ بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان کے کزنز بھی ہیں، چچا بھی ہیں، مسلمان ہوئے ہیں سارے، لیکن کوئی کہیں ہوا ہے، کوئی کہیں ہوا ہے، کوئی پہلے کسی طرح تھے، اللہ نے معاف کر دیا، تو سب مسلمان ہو گئے اور سب مومن بھی ہو گئے، لیکن ایمان میں بھی درجے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا سا بھی اگر ذرا سا بھی شائبہ ہوا تو اتنی لعنت اٹھانی پڑ جائے گی۔ یہ وہ 5 ہیں، یہ وہ پاک ہیں جو دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں آمین اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم ناپاک ہیں۔ یہ عالین ہے۔ رہ گئی آپ کی بات، جو بھی آپ کی دلیل ہے، کہنے کو یہ ہے کہ بی بی اس طرح تو زینب بھی تھیں۔ اب یہ جو اگلی وہ بات کر رہے ہیں کملی کی، چادر کے نیچے کالی چادر میں جو حضور نے بعد میں انہیں لیا ہے، دیکھو وہ لوگ تو چلے گئے اپنی جانیں لے کے، وہ تو پیش ہو گئے، وہ چھوٹا سا بیبی مولا حسین بھی پیش ہو گئے، بی بی پاک فاطمہ نے نہیں کیا کہ میرا جو ہے میری پورا خانوادہ میرے ہی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں ایک آدھ بیوی کو ساتھ لے جائیں یا کوئی اور مولا علی کو پیچھے چھوڑ جائیں، کوئی تو گھر کا بندہ پیچھے رہ جائے۔ نہیں، ہاں بی بی زینب نہیں ہے اس وقت، ٹھیک، یا اگر کوئی کہے کہ جی 5 تن پاک آپ کہتے ہیں تو بی بی خدیجہ کیوں نہیں ہے، یہ ساری بات کو کھینچنے کی بات ہے۔ بی بی خدیجہ پاک اس وقت ہے نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ ٹھیک ہے بی بی پاک فاطمہ کو سرکار نے کہا یہ جنت کی سردار ہے، یہ عورتوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جنت کہاں ہے؟ بی بی خدیجہ کے پیروں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی تو کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی جانے، لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ جو اس وقت کا موقع ہے، یہ جو وہ ٹائم ہے،
یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت آتا ہے جب وہ نجران والے آئے بھی، انہوں نے بحث بھی کی، پھر اگلے دن یہ ٹائم بھی رکھا گیا، اس ٹائم پہ سرکار ان لوگوں کو لے کے نکل آئے ہیں، ان میں سے کسی نے حیل و حجت نہیں کی، بچے بھی خوشی خوشی ساتھ ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نانا جان انہیں تو خیر سے سواری ملی ہوئی ہے زبردست قسم کی، وہ تو ساتھ ہیں۔ لیکن بی بی پاک فاطمہ، آپ اپنے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس بچے ہیں، آپ خود ہی سوچ لیں آپ میں سے کتنے ہیں جو اس وقت سڑک پہ کسی حق کے مارکے میں باہر نکل سکتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے بچے لے کے۔ ہاں، اپنے اپنے بچوں کی برتھ ڈے، بیویوں کی برتھ ڈے، ان کے لیے کیک لانا، نخرے کرنے، ان کو یہ وہ سارے تو ہمیں یاد ہوں گے۔ کتنے ہیں جو اللہ کے لیے نکل سکتے ہو؟ کتنے کو گے اگر آپ کو حق کی ڈٹ یہ فلسطینی جا کے لڑنا پڑ جائے، کتنے کا اپنے بچے لے کے جاؤ گے؟ میرے جیسے بھی، میں بھی اپنا کیلنڈر پہ ایج چیک کرتا رہتا ہوں، نہیں میں تو بوڑھوں میں آتا ہوں، میرے پہ تو جہاد نہیں فرض، سیدھی جی بات ہے، نہیں اب میں تو ذرا بوڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اندر ہی بہانے اللہ کے لائے۔ یہاں جانا، وہاں ڈٹنا، وقت کے یزید کو للکارنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں پر تو ویسے ہی آگے سے عالم فاضل آ گئے ہیں، وہ علم سے ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، جھوٹ ہیں، یا آپ کو بات کا نہیں پتا اور ہمیں پتا اور ہماری بات ٹھیک ہے۔ سرکار نے انہیں دعوت دینی ہے دین کی، اس میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ جو 3 آپشنز بھی انہوں نے بعد میں دیے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں جو مسلمان ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ یہ دروازہ کھول دیں، کون ہے؟ السلام علیکم۔ تم کیوں کیک اتنے اٹھا لے ہیں؟ اچھا صدف کی برتھ ڈے، اے لو جی ماشاءاللہ، تو راجپوتا دا منڈا ہے، تو بیگم دینا تھلے لگا ہے، رات دے 12 بجے برتھ ڈے منانے، ہیپی برتھ ڈے جی۔ جڑا والا سے آ رہا ہے، واہ جی واہ جی۔ وہ ادھر عامر رانا صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ جا صوفے پہ، ٹھیک ہے۔ یہ امیر بیچارے کی یہ کوشش ہے کہ شاید صدف اب ہی گاڑی راہ کرے۔ چلو جی ماشاءاللہ، مبارک ہو بیٹا، آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بڑے اور مزے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ کیک تو آیا، عقل بھی آئی ہوگی، وہ ادھر سے کیک لایا، آپ ادھر سے عقل پیش کریں، تو کچھ پھر تو اچھا ہے، سمجھداری کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بھائی تابع داری ہے۔ اور یہ ریناز اس وقت کھلا ہوتا ہے؟ واہ جی واہ، بڑی بات ہے جناب، واہ جی واہ، چلے مبارک ہو، ٹھیک ہے، تیری مہم کامیاب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقابلہ جب مباہلہ کرنا پڑ گیا، جو سورہ آل عمران کی 61 آیت میں جس چیز کا حوالہ ہے، تو وہاں پر وہ مولا حسن حسین اور بی بی پاک فاطمہ اور حضرت علی کو ساتھ لے گئے، انہوں نے کسی اور کو ساتھ نہیں لیا۔ وہ اتنا خوفناک مقابلہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنا سچا ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی لیے تو وہ دوسری سائڈ سے جو پادری یا جو ان کا بابا تھا یا بہت بڑا کوئی ان کا اسپرچل لیڈر تھا یا پوپ تھا، اس نے دور سے دیکھ کے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا، اور سرکار انہیں کیا کہہ رہے ہیں، دعا میں مانگوں گا، تم لوگوں نے صرف آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں پوچھ رہے جی کس بات پہ کہنا ہے، کتنے تھانوں لگے ہو، کتنے ووٹ دوان لگے ہو، کیڑی آئینی ترمیم، کون سی بات، کسی نوپس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ 4 وہ ہیں جنہوں نے آمین کہنا ہی کہنا ہے، سوال جواب انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ نہیں نہیں یہ لعنت ہونی ہے جیسے ساڑی عمر ہی چھوٹی جی ہے، یہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، ابھی ٹھہر جائیں، تھوڑا انجوائے کر لیں، نو وے۔ اور اوپر سے دعا کیا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ سچے ہیں کہ ان میں شائبہ بھی جھوٹ نہیں تھا، وہ ہیں پاک، ٹھیک ہے۔ نہیں تو جتنا جھوٹ یا کچھ ہوتا تو بھائی وہ اللہ کی پھر برابر پڑتی ہے۔ میں اس لیے علی حق آپ لوگوں میں سے کئی پوچھے بغیر میں کہتا ہوں بھائی تم حق پہ ہے کہ نہیں ہے۔ کاکی جی آئی تھی تو کہتی ہمیں گھر نہیں جا سکتے، 1.5 سال ہو گیا، 2 سال، مجھے یاد آ گئی آپ، ٹھیک ہے۔ میں سوچ ہی جا رہا تھا کہ یہ خاتون ہے، یہ بڑے غصے سے گھور رہی ہیں کہ کون ہے۔ اچھا میرا خدا گواہ ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ آپ کس در سے کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سچی ہیں، آپ نے کہا جی میرا بچہ بھی در بدر ہے، ہم بھی در بدر ہے، میاں کہیں ہیں، ہم کہیں ہیں۔ میں نے بلکہ آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ
یہ لائیو جا رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ہم چھپے ہوئے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. تسی کیا جی مینوں بابا جی دا پتہ لگا ہے, میں بابا جی تصویر ویکھی ہے, میں آ گئی ہوں, مینوں نہیں پتا. ایسے ہی ہے. اور مجھے اس طرح یاد ہے سروسز ہاسپٹل کا وہ دعا سیشن تھا, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں, بے گناہ ہیں, ٹھیک ہے, تو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کسی بڑے آدمی کے لیے, بڑا آدمی میں اسے کہتا ہوں جس کا اللہ رسول کے ہاں بھی کوئی درجہ, آج کل کے دور کے بڑے آدمی, ٹھیک ہے, کسی بڑے آدمی کے لیے, اس کے خانوادے کے لیے میں دعا کر رہا تھا, میرے ساتھ ذروہ دعا کر رہی تھی یہ اپنی, میں نے اسے کہا بیٹا آپ دعا کر دیں, دعا کریں. اس نے مجھے بعد میں کہا کہ بابا اس کو نہیں پتہ ہوتا, نہ یہ دیکھتی ہے فلم میں کچھ بھی, اسے خبریں میں نہیں پتہ ہوتی. تو اس نے کہا کہ ان کی بہنیں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بابا اچھا ان کے خاندان میں اس بندے کے بارے میں یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. میں نے کہا کیوں, آپ نے کچھ پڑھ لیا, سن لیا؟ اس نے کہا بابا مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں نے کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, جہاں وہ کھڑا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا بابا مجھے تو یہی اس طرح دکھا ہے. میں کہا چلو اس کے لیے دعا کرو, ٹھیک. آپ چونکہ ماں تھیں, آپ کو اپنا پتہ ہوگا, اپنے گھر کا پتہ ہوگا, آپ پریشان تھیں. میں نے کہا جی علی حق کہیں. اب مجھے یہ یاد نہیں, میں نے شاید آپ کو کہا تھا کہ چنیوٹ فلان دربار پہ شاید میں نے کہا تھا کہ وہ آپ, چونکہ مجھے یہ علاقہ آپ کا پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو بعد میں آپ نے دوسری بار شاید یہاں آئی تھی, آپ نے کہا جی ہم جھانگ سے الیکشن جیت گئے ہیں, میرا خاوند بھی اور بیٹا بھی. جی جی. میں نے کہا یار یہ تو مجھے چنیوٹ کہہ رہی تھی, اور چنیوٹ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہاں ایک دربار ہے دریا کنارے, جی آپ نے کہا شاہ سلمان نوری حضوری کا. جی ایسے ہی ہے. جی ایسے. حالانکہ میں خود کبھی حاضر نہیں ہوا, جی. لیکن میرے بابا سے میں نے سنا ہوا ہے, اور مجھے جب اجازت دیں گے یا لے جائیں گے وہاں پہ یا توفیق ہوگی تو میں وہاں جانا ضرور ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں دریائے چناب کو پیدل چل کے آدھا پار کیا ہوا, درمیان میں جا کے کرکٹ کھیلی ہوئی ہم دوستوں نے, ہم اس طرح کے پاگل لوگ ہوتے تھے. سرگودا کی میری یہ میموری ہے, فیصل آباد میڈیکل کالج میں تھے ہم اس وقت. اچھا اچھا. تو کسی وجہ سے پتہ نہیں چھٹی ہو گئی, کیا ہوا, موسم بہت زبردست تھا, تو میرے دوست جو ہم 10-15 جو پاگلوں کا گروہ تھا, ہمیں پورے کالج نے ہمارا نام غصے میں رکھا ہوا تھا شورے, لاہوری شورے. ابھی ہمارا واٹس ایپ گروپ کا نام شوراز ہی ہے. تو وہ شورے جو تھے ان کے پاس 2-4 گاڑیاں تھیں, بس 2-3 گاڑی. یا پھر ہم لوگ وہ گھنٹہ گھر جاتے تھے, مجھے یاد ہے چھمے کے چاول, پتہ نہیں فیصل آباد میں مشہوری نہ ہو جائے, تو وہ دال چاول اور لیگ پیس اس کے باربیکیو اس کا ہوتا تھا, وہ رات کو بیٹھ کے کھا لینا کہ کتنے کے دن آپ کھائیں گے, ہم لاہور کی آتے ہیں ہمیں. تو اب وہ اس دن آئیڈیا آ گیا جی کہ دریا تھے چلو. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہم وہاں چلے گئے, اور دریا کے سینٹر میں ایک ریت کا ٹیلا سا نظر آ رہا تھا. وہ اب پتہ نہیں شورے, انہوں نے کہا جی اتھے کرکٹ کھیلنی جا کے. اب کہیں کہ یہ دریا کے درمیان سے کیسے جائیں گے؟ تو 2 یا 3 بندوں کو سوئمنگ آتی تھی, باقی 15 کو آتی ہی نہیں تھی. وہ 2 کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈنڈا ہمارے پاس ہے, ہم آگے رکھتے رکھتے چلیں گے, تو تم لوگ پیچھے آتے جاؤ. اب ہم بھی چل پڑے, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. ہم نے بلے اٹھائے ہوئے, اپنے بال, کچھ سامان کھانے کا, کسی نے پھل, کسی نے کچھ, اور دریا کے بالکل درمیان میں جب کسی بندے سے ہم نے پوچھا, بکریاں چڑھا رہا تھا, کہ تم لوگ یہ دریا کیسے کراس کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر تو پیدل کراس کرنا ہے تو یہاں سے کریں, بس سیدھا جانا ہے, اور پھر آگے جا کے جب وہ جو ڈھیری ہے, ڈھیری سے جب آگے جانا ہے تو پھر میرے سے پوچھنا, میں تھوڑا سا رائٹ سے, ہم نے آگے جانا ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا پھر وہاں سے وہاں جانا, نہیں تو پھر کشتی کا انتظار کر لو. اب انہوں نے کہا جی یہاں سے سیدھا جانا ہے. وہ بھی چل پڑے, دونوں جنہیں سوئمنگ آتی تھی. مجھے آج تک یاد ہے ڈاکٹر بشیر کالوں صاحب ہوتے تھے, ریٹائر ہو گئے تھے اس وقت, ہمارے دور میں پرنسپل بھی رہے.
ڈائریکٹر تھے ان کا بیٹا عمران بشیر، اسے سوئمنگ آتی تھی، اور سید احسان شرازی لاہور کے یا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پوتوں میں سے جو ہے علی پور سیدہ والوں میں سے، یہ 2 بندوں کو سوئمنگ آتی تھی، باقی سب فارغ۔ اب ہم چل پڑے ہیں، جب ہم بالکل سینٹر میں پہنچے دریا ہمارے یہاں تھا، اور ان دونوں نے پتہ نہیں پلان کر کے کیا یا کیوں کیا، ان دونوں نے اچانک ایک دم نیچے بیٹھ گئے، اور ہمیں لگا کہ وہ کسی گڑھے میں گر گئے ہیں یا کیا ہو گیا، ہماری چیخیں نکل گئی اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ اب ہم پریشان ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آدھا دریا پیچھے تھا، آدھا ہی آگے تھا، اور وہ دونوں غائب ہو گئے ہیں۔ نہ ہمیں سمجھ آیا ہم نے رونا ہے یا ہنسنا ہے، سٹن کھڑے ہیں وہ باقی 12-15 بندے۔ اور مجھے یاد ہے کہ برج پہ میری نظر پڑی تو لوگ یوں ہاتھ کر رہے، گاڑیاں روک کے لوگ پتہ نہیں کچھ ہمیں کہہ رہے ہوں گے کہ پاگل ہو کیا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے دونوں دوست مر گئے ہیں یا ڈوب گئے ہیں، اور ابھی ہم آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یار پیچھے، اور ایک دوسرے کو پکڑا اور کہہ رہے ہیں ہلی نہ، وہ کہہ رہے تو نہ چھڑی گا، اب اپنی ہماری جانیں نکلی ہوئی ہیں کہ ہمارے سربراہ خان تو دونوں غائب ہو گئے ہیں۔ تو اچانک دیکھا تو وہ دونوں پانی کے نیچے سے جو ہے نا سوئمنگ کر کے، تو وہ ادھر پہنچ کے اور دانت نکالی جائیں، آ جاؤ اے تھوڑا ہی ہے، گالیاں دیتے ہوئے خیر ہم ادھر گئے۔ تو وہ تو میری یاد ہے۔ لیکن بابا جی سے جب ملا تو بابا جی یہ ذکر کرتے تھے چنیوٹ کا اور دریا کنارے شاہ سلمان نوری حضوری کا، تو وہ میں نے آپ لوگوں کا چلیے پڑھیں، وہاں جائیں، اسلام کریں اور اپنے گھر جائیں۔ مجھے نہیں پتا وہ گھر کہاں تھا۔ جی آپ چلے گئے؟ میں چلی گئی تھی۔ اس کے کوئی 8-9 مہینے بعد آپ آئیں اور آپ نے کہا جی اسی تو الیکشن بھی جیت گئے۔ جی مجھے پھر بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا، میں نے کہا یہ باپ بیٹا کہاں سے الیکشن جیتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اور جھنگ اب کہہ رہی ہیں یہ بھی کوئی چکر ہی دیتی ہیں، کبھی چنیوٹ کبھی جھنگ، مجھے نہیں پتا آپس میں کتنا ڈسٹنس ہے، لیکن میں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے، پہنچ گئی ہیں۔ اب اچانک مجھے کوئی پیشنٹ آئی میرے پاس، انہوں نے کہا جی کہ وہ میری فرینڈ ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ تھیں، تو انہوں نے کہا میری فرینڈ ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، اس کو خرم ٹائم ہی نہیں دیتا، اور وہ آپ کے پاس بھی آئے تھے۔ میں نے کہا اچھا کس کی بات ہو رہی ہے، مجھے نمبر دیں۔ انہوں نے نمبر دیا تو میں بعد میں چیک کیا تو وہ ہنا کا نمبر تھا۔ جی میں نے لکھ کے بھیجا کہ آپ کی اماں کا کیا حال ہے۔ انہوں نے لکھا جی اماں آپ سے شدید ناراض ہیں کیونکہ آپ ادو آندھی ہے کہ جناب وہ فارم جڑا نا اگے پیچھے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر آپ کا کلپ سنا، ایک کلپ میں آپ غصے میں مجھے کہہ رہی تھیں کہ میرے بیٹے کو اندر جا کے گرفتار کیا ہے۔ میں کہ یار مائی دا کیڑا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھیں، اور ہم صبح جائیں گے تو صحیح کورٹ میں، تو آپ بھی نہیں سنتے، تو کوئی نہیں سنتا، بڑا غصے میں آپ کا کلپ ہے۔ میں نے پھر پتہ کیا، بچوں کو پوچھا، تھوڑے بچے سیاسی ہیں، بھائی میرے کی کچھ ہے، میں کہ یار جھانگ سے باپ بیٹا کون جیتے ہوئے ہیں؟ وہ ٹی وی سامنے لگا ہوا تھا اور اس وقت شیخ صاحب پونی سمیت جلوہ فرما تھے، جی، تو میں کہتی ان کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے نہیں انہیں بتایا کیوں پوچھ رہا ہوں، کہتے کیوں پوچھ رہے تھے، میں کہ ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ میرے پاس بھی 3-4 بچے آتے ہیں، یہ پونیاں شونیاں میں لگائی ہوتی ہیں، تو شیخ صاحب نے بھی آج کل پونی رکھی جی آج کل، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا تو وہ تو خود دبنگ آدمی ہے، جی ٹھیک ہے۔ آج کل بھی ڈاکٹر صاحب یہی حال ہے، آج تو کل بھی ہم خیر سے در بدر ہیں۔ دعا کریں جی، سارا ملک خیر کرے، اللہ خیر رکھے، اللہ ہمارے ملک کے حق میں خیر و عافیت رکھے، آمین۔ ہمارے فیصلہ کرنے والوں کو صحیح اور درست سمت میں فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اور بات جو ہو رہی تھی مباہلے کی، میں کر رہا تھا، وہاں پر سرکار دو عالم لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں تلوار کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی دنوں کی بات نہیں ہے، مہینوں اور سالوں کی بات نہیں ہے، یہاں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بات ہے۔ اور وہاں پر سرکار خود آگے ہیں، اور اپنا خاص خانوادہ جو ان کا ہے، ان کی بیٹی
اور بیٹی کے دونوں بچے ان کی نسل میں سے وہی ہیں، ٹھیک ہے، اور مولا علی، ان کو لے کے میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیے ہوں گے. یہ اللہ ہی کی سلیکشنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سرکار جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے نا، جو کچھ، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے انہیں اس قابل جانا ہے اور وہ انہیں ساتھ لے گئے ہیں، اور یہ دعا وہ کرنی ہے کہ جہاں پہ جھوٹے پہ لعنت، اور لعنت کی تفسیر جو وہ بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ٹائم پہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اگر یہ کر لیتے تو نجران میں سال کے اندر اندر پرندہ بھی نہیں بچنا تھا، ٹھیک ہے. خدا کی لعنت پھر یہ ہوتی ہے، وہ تو وائپ آؤٹ کر دیتی ہے. اور اس بندے نے بھی اپنے ساتھیوں کا کہ یہ لوگ سامنے جو آ رہے ہیں ان میں سے یہ جو سب سے چھوٹے والا جو ہے نا، اس نے بھی اگر کچھ کہہ دیا نا، تو اس نے کہا نا پہاڑ سائڈ پہ ہو تو پہاڑ سائڈ پہ ہو جائے گا. کائنات ان کی غلام ہے، یہ اور لوگ ہیں، یہ وہ عالین ہیں. رہ گئی بات سجدے کی، آپ کہہ رہے ہیں یہ صاحب جنہوں نے مجھے یہ بھیجا ہوا ہے کہ جی وہ انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے. باقی میں مولانا صاحب ہی بول رہے ہیں کہ وہ اونچے ہیں جو میں نے 6 منٹ یہ میں نے نکال لیا اس میں سے، یہ میں نے وہ گروپ ہی نکال لیا جو آپ لوگوں کے پاس ہے. تو سائیں انبیاء میں سے تو کئیوں کو سجدے کیے گئے، ٹھیک. پھر ایسا دور بھی آیا کہ نبی کو بھی سجدہ کرنا پڑ گیا. باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. تو صرف نبوت جو ہے نا وہ کرائٹیریا نہیں ہے، ٹھیک. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کو سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وقت آتا ہے تو. لیکن آدم کی عظمت جو ہے، اور ان ساروں میں سے جو اوپر ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، ان کا اللہ وہاں ذکر کر رہا ہے. اور آدم کی عظمت کا کون منکر ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. آدم کی عظمت کا کس نے انکار کیا تھا اور آج تک اس پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد الوحید صاحب. اور عالین کا لفظ اللہ خود استعمال کر رہا ہے فرشتوں، اس کو ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا، تم اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتے تھے. اس کا مطلب ہے عالین ایک سے زیادہ تھے. اور یہ وہ 5 نظر آ رہے ہیں وہاں پہ، اس لیے اس بحث میں نہ جائیں. نہ یہ میں نے کی ہے، آپ نے قرآن و سنت سے مانگا تھا، میں نے قرآن و سنت سے ایک عالم کی زبان سے آپ کو سنوا دیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بحث مباحثہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک. وہ قرآن اور سنت، قرآن کی آیت آپ خود سے پڑھ لیں. سورہ آل عمران کی 61 آیت جو ہے، 61ویں آیت، اس کو پڑھ لیں. اس کی تفسیر پڑھیں خود، آپ جس مرضی مسلک کی پڑھ لیں جس کی آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر اس سوال کا خود کو جواب دیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیوں نہیں لے کے گئے، بی بی پاک فاطمہ کو ہی کیوں لے کے گئے ہیں. یہ ان کا اور اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. یہ کوئی درجے نہیں ڈیسائیڈ ہو رہے کہ دوسرے کم تھے یا وہ زیادہ تھے، نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ کریم نے نبی کریم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو خود اٹیسٹ کر دیا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علی کل ایمان ہے. اب آپ نے حجتیں کرنی ہیں تو پھر آپ کہہ لیں کہ ایسا مطلب ہے جی باقی سارے جڑے نے وہ نہیں سن مومن، یا انہاں چ منافقت سی یا کچھ تھی. یہ آپ کی بحثیں ہیں. یہ نبی کی بات کے اوپر جب نبی فرما دیں، اس کے بعد اگر ہم میں سے کوئی بکواس کرے گا تو وہ خود اپنے اوپر لانتی ہو جائے گا، اور تو کوئی بات نہیں رہ جاتی. اور رب اس میں بڑے سخت لفظ بول رہا ہے سورہ حجرات کے سٹارٹ میں کہ جب نبی فیصلہ کر دیں، جو نبی بات کہہ دیں، اس کے بعد چوں چاں مت کیا کرو. ان کی موجودگی میں آواز بھی نہ اونچی کیا کرو. اور انہوں نے جب بات فیصلہ صادر کر دی ہے، اس کے بعد نو ڈیبیٹ. اور اللہ کیا خوفناک صورتحال بتا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال بھی ضائع چلے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، آپ اپنے آپ کو نیکی سمجھ رہے ہوں، اللہ کے بڑے خاص سمجھ رہے ہوں. اور یہ آیت کی بھی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے نا سورہ حجرات کی فرسٹ یا سیکنڈ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی بحث ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. یہ کسی قبیلے کا سردار، مسلمان سردار فوت ہو گیا تھا. وہاں کے لوگ آئے تھے کہ جی ہمارا سردار فوت ہو گیا یا ہمارا قاضی فوت ہو گیا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اب وہاں پہ آپ کی طرف سے ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، ہمارا لیڈر کون ہے. تو سرکار دو عالم نے جیسے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ لیا، کیونکہ کافی لوگ اب مسلمان تھے، بہت سے علاقے مسلمان ہوئے تھے،
جھوک در جھوک پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا، شامل ہو رہے تھے. تو سرکار دو عالم اپنے قریب جو کچن کیبنٹ تھی ان کی یا کہہ لو قریبی ساتھی، ان سب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس قبیلے میں کون کون ہے ادھر اور کون کون ہے، ٹھیک ہے، نیک لوگ یا اس قابل کے جس کو لیڈرشپ دی جائے. نہیں پتہ ہوتا اتنے بڑے علاقے کا. تو انہوں نے ویسے پوچھا یا شاید مشورہ بھی لیا یا پوچھا وہاں کون کون ہے. 2-3 نام لیے گئے تو سرکار دو عالم نے فوراً ایک نام پہ کہا کہ اب ان کو کر دیں. وہاں پر شاید مطلب یہ دونوں صحابیوں میں سے ایک شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ یہ فلانا نام رہ گیا ہے، یہ سیدنا بکر کا کہ جی وہ فلاں بھی ہے اس کا بتا، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو سیدنا بکر صدیق نے کہا کہ وہ سرکار نے فیصلہ کر دیا یا انہوں نے بتا دیا. یہ ایگزیکٹ لفظ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ لوگ ہسٹری میں پڑھ لیں گے، وہ بھی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ہسٹری یہی ہے. اب حضرت عمر نے کہا کہ نہیں لیکن یہ نام پہلے دیا ہی نہیں گیا، یعنی ہو سکتا ہے سرکار کو بتا دیتے آپ یہ نام، تو وہ اس کا بھی کہتے اس کو بھی شامل کریں، یا شاید کسی نے میلیفائڈ انٹینشن سے اس گاؤں والوں نے اس بندے کا نام نہیں بتایا یا جو بھی ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں پھر روکا یا انہیں روکنے کی کوشش کہ یار انہوں نے کہہ دیا نا بس ختم کر. وہ آواز ان کی اونچی ہو گئی، انہوں نے کہا جب نہیں تو بتائیں تو صحیح ہے، جیسے بحث ہوتی ہوگی ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ یہ آیتیں لے کے آ گئے. اور یہ آیتیں یہی تھیں کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرو، اور ان کی محفل میں آواز بھی نہ اونچی کرو، اور جب وہ فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد نو آرگیومنٹس. یہ نہ ہو. اب یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے لیے اللہ رضی اللہ کہہ چکا ہے، یہ بدر ہو چکی ہے اور شاید فتح مکہ کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یہ ہو چکا ہے اور اللہ کہہ چکا ہے، ان سب کے بڑے درجے ہیں، لیکن سٹل اللہ کے الفاظ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال بھی ضائع چلے جائیں. یعنی آپ نے جو مرضی قربانیاں دی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے جو مرضی آپ کے اعمال ہیں، لیکن یہ جڑا سونا سامنے بیٹھا ہے نا، یہ جڑا پروٹوکول ہے وہ کہنے کتنا ملدا تے سونا تیرے نال دا. یہی تھی آپ کہہ رہی کہ ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں بھی تمہارے جیسے ہی ہوں، لیکن اصل میں اللہ ہم لوگوں کو مجبور کر رہا ہے سوچنے پہ کہ تم میں سے بھی کوئی ویسا ہے، کسی کی ایک کرتوت ہے نہیں ہے. تو یہ وہ جگہ ہے. عبد الوحید صاحب میں تو آپ سے معافی چاہوں گا اگر آپ کی کوئی سمع خراشی ہو. میں آپ کو جو جواب جتنا دے سکتا تھا وہ بھی میں نے دے دیا. اسی میں الفاظ کا بھی جواب آ گیا، پنجتن پاک کا بھی آ گیا. چادر میں سرکار نے ان 5 کو اب کوئی تو گولڈ میڈل دینا تھا نا، ٹھیک ہے بی بی زینب وہاں نہیں تھی جو بھی، لیکن اس مارکے میں وہ 5 گئے. اگلی پارٹی بھاگ گئی نا، لیکن اگر وہ دعا ہو جاتی جو بھی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سر دڑ کی بازی لگا کے وہ تو نکلے ہیں نا. بی بی نے تو نہیں کہا کہ بابا میں بچے میرے سارے یا ایک چھوڑ جائے میرا بچہ، نہیں، وہ چل پڑے ہیں ساتھ. وہ اگلی پارٹی بھاگ گئی ہے، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ، یا انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. آگے وہ چیز ساروں نے سوچنی ہے اسلام کیسے پھیلا ہے. سرکار انہیں آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر تم لوگ اسلام قبول کرو، جب تم مان رہے ہو کہ میں سچا ہوں تو پھر میرے دین کو مانو. نمبر 1 چوائس. انہوں نے کہا جی نہیں، ظاہری بات ہے اجارہ داریاں جاتی ہیں، ٹھیکے داریاں جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ٹھیک ہے. سرکار نے کہا یا بات مانو یا میرے سے جنگ کرو، بھاگنے نہیں دوں گا، نہیں تو پھر جنگ کریں گے ہم. اگر قبضہ آپ کے اوپر ہم نے قابو پا لیا تو پھر ہم اپنا لا لگائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ قانون اپلائی کرنا، اللہ رسول کا قرآن کا وہ قانون اپلائی کرنا جو امیر غریب سب کو برابر کر دے، جو سب کے لیے برابر ہوگا، جو کہ نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. انہوں نے آگے سے معافی مانگ کے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں، جو کہ انہوں نے مانا کہ ہم اس طرح سال میں 6 مہینے بعد اتنے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے، لیکن جو سرکار دو عالم نے پھر وہ شرائط مان لی. اور مسلمان بعد میں بھی جب بھی چاہے روم کے دروازے پہ گئے ہیں، فارس کے دروازے پہ گئے ہیں، کسی بھی ملک پہ گئے ہیں لشکر، لیکن انہوں نے سب سے پہلے جا کے انہیں اس قرآن کی دعوت دی ہے کہ آپ اپنا آئین یہ کر لیں. یہ تو افسوسناک بات ہے نا کہ آج مسلمان ملک کہنے کو 40 یا 60 ہیں، لیکن ایک کا بھی جو آئین ہے، جو عدالت ہے، وہ قرآن نہیں ہے. نمبر 2، آپ نہیں تو پھر جنگ کریں اور یا جزیہ دیں. یہی 3 آپشنز ہوتی تھی. اور جنگ کے بعد
اگر فتح ہوتی تھی جو کہ ہمیشہ ہوئی ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے, وہ کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے, لڑکیاں اٹھانے کے لیے, پیسہ لینے کے لیے نہیں کرتے تھے, اللہ کا دین اپلائی کرنے کے لیے کرتے تھے کہ زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کو برابر رائٹس ملیں. آج افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن ہم میں سے کم ہی ہیں جو اللہ کے دین پہ ہیں. انفرادی لیول پہ بھی گزارا کر لیں تو ٹھیک ہے, جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ ہند میں ہے ملا کو سجدے کی اجازت, کہ چلو سجدے نمازوں کی اجازت ہے, تو ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے. اسلام نہیں ہے یہ, اسلام اللہ کا دین نافذ کرنا ہے اجتماعی طور پہ, اور وہ گورنمنٹ بھی اس کے انڈر ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک ایک بندہ اور حکمران کو بھی حساب دینا پڑے گا اپنی چادر کا بھی. کیا آج آپ لے سکتے ہیں کسی سے حساب؟ چھوٹے موٹے سرکاری افسر سے نہیں آپ حساب لے سکتے, ایسی کی تیسی. پھر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, پھر ہم پڑھتے ہیں تسبیحاں, اس میں ہم پھنستے ہیں, پھر انہیں کہتے ہیں آپ مجھے تسبیحوں سے کیوں منع کرتے ہیں, منافقت ہو رہی ہوتی ہے. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے, نہ اس کو اس طرح مان رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو نہ مانے لیکن قرآن کریم کو لے کے یا درود شریف پڑھ کے گئے کہ میرا یہ کام ہو جائے اور میرا وہ کام ہو جائے. یہ چلاکی اور لان دندہ, یہ سوچ لے. یہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا, دل کے اندر بغض ہے, منافقت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہنے کو عبداللہ بن ابئی بھی پھر صحابی ہے, لیکن عبداللہ بن ابئی جیسے جو ہیں وہ حکمران بن جائیں اگر, اور وہ کہیں ہم بھی قرآن کے مطابق مسلمان ہی ہیں ہم, یہ پھر فراڈ ہے. میں اس کو اس پہ ختم کر دیتا ہوں. ایک دوسرے عالم صاحب ہیں, ان کی بھی کلپ ساتھ ہی تھی نا, ساتھ یہ ہے کہ سوال اگر کوئی پوچھ لے, میں عالم نہیں ہوں, میرے سے نہ سوال کیا کریں, آپ علماء سے یہ پوچھ لیا کریں. میں علماء سے سنا ہوا ہی بول رہا ہوتا ہوں, اور تھوڑا بہت, باقی میرا مذہب ٹاپک نہیں ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم